خرد کو مائل پرواز کر رہا ہوں میں، بہت برا ہوں تجھے یاد کر رہا ہوں میں۔ الہی میری آبرو کی لاج رکھ لینا کہ تیرے ہی نام سے آغاز کر رہا ہوں میں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب جھوم جھوم کا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلمہ شریف پڑھ لیں ایک بار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور سید قالو بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر کلاری کے زندہ دل مسلمان اتنا وقت گئے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹھنے کا نام بھی نہیں لیتے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ یہاں اللہ کی رحمت کی برسات ہو رہی ہے، تو ہم پر بھی اللہ کی رحمت کی برسات کے چھینٹے پہنچ جائیں۔ ابھی آپ نے ماشاءاللہ عالی جناب بھائی دلشاد صاحب کو کافی آپ نے نوازا، پیچھے سے آگے تک، اور نوازنا چاہیے کیونکہ مہمان ہے یہ۔ اب آپ کافی نواز چکے، اب آپ ہمیں غور سے سنیں، خاموش سنیں، آپ نے کافی نواز لیا، اللہ آپ کی عمر میں برکتیں فرمائے۔ ذکر نبی جو کرتے ہیں ذکر خدا کے ساتھ، ذکر نبی جو کرتے ہیں ذکر خدا کے ساتھ، محشر میں وہ رہیں گے میرے مصطفیٰ کے ساتھ، محشر میں وہ رہیں گے میرے مصطفیٰ کے ساتھ۔ قربان ہو گئے جو آل رسول پر، قربان ہو گئے جو آل رسول پر، جنت میں وہ رہیں گے شہ کربلا کے ساتھ، جنت میں وہ رہیں گے شہ کربلا کے ساتھ۔ پلٹا تو مسکرا کر سرکار نے یہ کہا، پلٹا تو مسکرا کر سرکار نے یہ کہا، سورج کی دوستی ہے علی مرتضیٰ کے ساتھ، سورج کی دوستی ہے علی مرتضیٰ کے ساتھ۔ دارا مزے میں ہے نہ سکندر مزے میں ہے، دارا مزے میں ہے نہ سکندر مزے میں ہے۔ ارے سچ تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کا کلندر مزے میں ہے،
سچ تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کا کلندر مزے میں ہے، طیبہ سے دور رہ کر میسر کہاں سکون، طیبہ سے دور رہ کر میسر کہاں سکون، قرب نبی میں رہ کر کبوتر مزے میں ہے، قرب نبی میں رہ کر کبوتر مزے میں ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے لوگوں نے کہا یا ایھا الناس، اللہ نے یہاں نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ہم یہاں سے وہاں تک جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ سمجھو، غور کرو، اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کر رہا ہے، ہم سے کہہ رہا ہے، آپ سے کہہ رہا ہے، کیونکہ آپ مسلمان ہو، ہم مسلمان ہیں، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو۔ ہم ایمان والے ہیں، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ فرماتا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ انگلی کا اشارہ دیکھو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سید قالو بابا کے ساتھ ہو جاؤ، یہ سچے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ کے یہ مقرب بندے ہیں۔ اب اس آیت پاک کو سمجھو، اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ پتہ یہ چلا، رب فرماتا ہے اللہ سے ڈرو کہ جب تم چوری کرنے جا رہے ہو، اللہ سے ڈرو جب تم گناہ کی طرف جا رہے ہو، اللہ سے ڈرو جب تم زنا کی طرف جا رہے ہو، اللہ سے ڈرو جب تم کسی پر ظلم کرنے جا رہے ہو، اللہ سے ڈرو جب تم کسی کو قتل کرنے جا رہے ہو، اللہ سے ڈرو جب تم اپنی نگاہ کو کسی بہن بیٹی کی طرف غلط ڈالنے جا رہے ہو، اللہ سے ڈرو ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ سے ڈرو حضرات محترم نماز سے چھوڑ رہے ہو، اللہ سے ڈرو۔ اور وَكُونُوا مِنَ الصَّادِقِينَ، اور ان کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تم گناہ کی طرف جا رہے ہو، تم چوری کی طرف جا رہے ہو، تم ڈکیتی کی طرف جا رہے ہو، تم زنا کی طرف جا رہے ہو، تم شراب کی طرف جا رہے ہو، تم جوئے کی طرف جا رہے ہو، تم گناہ کی طرف جا رہے ہو، ادھر آؤ، ادھر آؤ، سید قالو بابا کی بارگاہ میں آ جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ گے، ان کے دامن کو پکڑ لو گے تو تم گناہ کی طرف جو جا رہے ہو، گناہ کی طرف جا رہے ہو، یہ گناہ کی طرف بچانے میں تمہاری یہ اللہ کا ولی مدد کرتا ہے۔ یہ سید قالو بابا یہ مدد فرمائیں گے، تم گناہ کی طرف جا رہے ہو، وَكُونُوا مِنَ الصَّادِقِينَ، ارے ان کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ارے جانتے ہو یہ سچے ہیں، یہ اپنے قبر میں آرام کر رہے ہیں۔ کتنا زمانہ گزر گیا، ایک وقت گزر گیا، اپنی قبر کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، سید قالو بابا کا عرس پاک منانے والوں، ایک کمیٹی والوں، اے حسین میاں، ابن علی، عثمان علی، فراست خواہ اور ان کے مددگار، انہوں نے عرس پاک کا اہتمام کیا۔ ان کے چال چلن پر چلو، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، انہوں نے روزہ نہیں چھوڑا، انہوں نے کسی پر غلط نگاہ نہیں ڈالی، انہوں نے دنیا کو ترک کر دیا، دنیا کو چھوڑ دیا، اللہ سے محبت کری، اللہ سے ایسی محبت کری تو اللہ تعالیٰ نے اپنا قریب بنا دیا، اپنا قریبی بنا لیا۔ اور جب یہ اللہ والا جب بولتا ہے زبان تو اس کی ہوتی ہے بولنا خدا کا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، حضرت ہندوستان، اسلام، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ہمارے دلشاد بھائی اچھے انداز میں نعت آپ نے سنی اور یاد کریں گے، رات کب جائیں گے یہاں سے تو سوئیں گے تو ان کے الفاظ آپ کی کانوں میں گنگنائیں گے۔
یاد کریں گے آنے والے وقت میں ان کو بلانے کے لیے سوچیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو گیا. یہ نعت پاک سن کر تو میں کہہ رہا تھا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. حضرات محترم ہم گناہ کی طرف جا رہے ہیں، سچوں کے ساتھ رہیں گے گناہ سے باز آ جائیں گے، سچوں کے دامن میں رہیں گے، ہم گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، ہم گناہ کی طرف جائیں گے ہماری یہ رہنمائی فرمائیں گے اور بچا لیں گے. ہم گناہ سے جب بچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں قرب مل جائے گا، اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے گا. کیونکہ اللہ کی بارگاہ کا جو مقدس بندہ ہوتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں جو کہہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے. حضرات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے پاس میں ہیں، ہم ان کے سائے میں رہتے ہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نہیں جانتا ہے اعلیٰ حضرت کو. اعلیٰ حضرت کے سائے میں آ جاؤ، ان کے دامن کو تھام لو، ہمارا ایمان محفوظ رہے گا. ہم حضرات محترم ڈکیتی ڈالنے والے آئیں گے، حضرات کتابیں سنانے والے آئیں گے اور تم کو بہکائیں گے. اور جس نے سچے دل سے اعلیٰ حضرت کے دامن کو تھام لیا انشاءاللہ وہ بہک نہیں سکتا، وہ بہک نہیں سکتا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات پاک ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وہ وقت آنے والا ہے، اور وہ وقت دیکھ رہے ہو، ایک وہ وقت ہوگا کہ شام کو انسان مسلمان ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا، اور صبح کو مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا. کیسے؟ تو پتہ چلا ایک نے لکھا تھا کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے دین حق. لکھنے والے لکھا مسلک اعلیٰ حضرت ہے دین حق، اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا کل روز قیامت خدا کی قسم دیکھنا وہ جہنم میں جل جائے گا. تو جس نے یہ شعر لکھا تھا حضرات محترم اگر اس نے شام کو لکھا تھا تو صبح کو حضرات محترم وہ نکل گیا، مسلک اعلیٰ حضرت سے نکل گیا. باقول اس نے کہا کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے دین حق، اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا کل روز قیامت خدا کی قسم دیکھنا وہ جہنم میں جل جائے گا. یہ شعر لکھنے والا اب مسلک اعلیٰ حضرت سے نکل گیا تو پتہ چلا کہ وہ کہاں گیا، کہاں چلے گا. تو حضرات محترم رب کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرتے رہا کرو اے مالک مولا ہمارے ایمان کی حفاظت، مولا ہمارا دل سیدھا رہے، مولا ہمارا دل یہ ٹیڑھا نہ ہونے پائے. مولا ہمارا دل سیدھا رہے، اور جب دل سیدھا رہے گا تو پورا جسم سیدھا رہے گا. حضرات محترم اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. گھر کے اندر لیٹے ہو تو اللہ سے ڈرو، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں. مولا میں نے صبح سے اب تک جو گناہ کرے ہیں مولا ان کو تم معاف فرما دے. رب سے ڈرو گے، رب سے کہو گے. اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، بہت ہی جلدی مان جاتا اپنے بندے کی بات کو، بہت جلدی مان جاتا ہے. رب کہتا ہے تو گناہگار ہے، تو بدکار ہے، تو سیاہکار ہے، آجا آجا میری بارگاہ میں آجا اور توبہ کر لے اور کہہ دے مولا آئندہ اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، مولا تو مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. بے شک بے شک سبحان اللہ. حضرات محترم حالات کو دیکھو، حالات. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورتیں جو ہیں عورتیں یہ شیشیوں کی طرح ہیں، شیشی کی طرح ہیں، شیشی کی طرح. شیشے دیکھتے ہو آپ نیچے ڈالو گے ٹوٹ جائے گا، کچھ پھینک کر مارو گے شیشہ ٹوٹ جائے گا. یہ کمزور ہے، اس کا دل اتنا کمزور ہے، یہ عورت کا دل اتنا کمزور ہے اور شیشے کی طرح ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی حفاظت کے لیے اس کی کمزوری جو ہے تو اس کو موٹے موٹے کپڑے میں لپیٹ دو. موٹا کپڑا
بھی اثر نہیں کرے گی، کوئی گندی نظر آئے گی تب بھی اثر نہیں کرے گی، کیونکہ موٹی چادر اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ لیکن مسلمانوں ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اپنی بچیوں کو کپڑے ایسے پہناؤ حضرات محترم جو ڈھیلے اور ڈھالے ہو، حضرات وہ چست کپڑے اپنی بچیوں کو مت پہناؤ، پینٹ مت پہناؤ، سیٹ مت پہناؤ، حضرات کرتا پہناؤ، اور شلوار ایسی ہو کہ جو ڈھیلی ہو، جسم کی رنگت معلوم نہ ہو، گھر سے نکلے پردے کے ساتھ نکلے، ارے مجال کیا ہے کسی کتے کی کہ اس پر گندی نظر ڈال۔ جی بے شک۔ لیکن جب اس حال میں نکلے گی، حال میں نکلے گی، کون سے حال میں کہ دیکھنے پر لوگوں کو مجبور کر دے، ارے کتا گلی گلی میں گھوم رہا ہے، حضرات محترم کتا گھوم رہا ہے، گلی گلی میں کتا ملے گا، لیکن اپنے آپ کو صحیح رہو، اپنے بچوں کو بچیوں کو صحیح انداز میں رکھو۔ آج ہماری بیٹی ہے، آج ہماری بہن ہے، اس کو اسلامی سانچے کے اندر ڈھالو اور فاطمہ کی کہانیاں سناؤ، خدیجہ کی کہانیاں سناؤ، اللہ والوں کے قصے ان کو سناؤ، اور اسلام کے سانچے میں ڈھالو، قرآن کی تعلیم دو، اسلام کی تعلیم دو، اور باحیا رکھو، پردے میں رکھو، انشاءاللہ تعالی گندی نظر کوئی ڈال ہی نہیں دے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسے کام کرو، ایسے کام کرو کہ تاکہ دور سے دیکھنے والا دیکھ کر کہہ دے کہ واقعی یہ گھرانہ جو ہے، یہ گھرانہ جو ہے، اس گھر کی بچیاں باپ پردہ رہتی ہے، دوسرا دیکھ کر کہے ہم گئے گھر پر، آواز تو لگائی، ہم نے دستک دی، لیکن پتہ یہ چلا اب مرد باہر آتا ہے، لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، تو وہ گھر کے اندر پردے کے ساتھ رہتے ہیں۔ حضرات محترم ایک مثال سمجھتے چلو، ایک دیوار ہے جس پر چونا لگا ہوا ہے اور سفید دکھ رہی ہے، بڑی اچھی دیوار دکھ رہی ہے، اس دیوار پر اگر تھوڑی سی مٹی ڈال دی جائے بتاؤ بدنما ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ بدنما وہ دیوار ہو جائے گی۔ تو اسی طرح سے مسلمانوں اس دیوار جو گندی ہو رہی ہے مٹی سے، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، حضرت علامہ مولانا سعید احمد صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ بیٹھ جائیں آپ حضرات۔ جس ہستی کا آپ کو انتظار تھا وہ ہستی ماشاءاللہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ عالم کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، عبادت ہے۔ یہ جلسہ جو آپ نے کیا ہے اور حضرت کو آپ نے بلایا ہے تو ہمیں یہاں سے کچھ لے کر جانا ہے۔ جلسہ جو ہوتا ہے ہمیں یہاں سے کچھ لے کر جانا ہے۔ اب حضرت جو آپ کو بتائیں گے نصیحت کی باتیں تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی صاحب نے یہ حسین میاں صاحب ہیں، عثمان بھائی ہیں اور ابن علی ہیں اور یہ فراست خاں ہیں، انہوں نے بڑی محنت مشقت کے ساتھ اور اپنے بچوں کو احباب کو اکٹھا کر کے یہ اہتمام کیا ہے۔ اس کو ایسے ضائع مت جانے دینا، کیونکہ آپ نے اس میں پیسہ خرچ کیا ہے تو اس سے کچھ حاصل کرو، یہاں سے کچھ لے کر جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ اصلاح معاشرہ میں جانے کے بعد اور جب واپس آئے اگر بے نمازی تھا تو وہ نمازی بن جائے، روزہ نہیں رکھتا تھا تو روزے دار بن جائے، حضرات ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا تھا، ان کی فرما برداری نہیں کرتا تھا تو ان کی فرما برداری کرنے لگے، اگر کسی کا حق مار لیا ہے تو اس کا حق دے دے۔ پتہ یہ چلا یہاں سے لے کر جانا، نمازیں پڑھنا، نمازیں پڑھو گے اللہ تعالیٰ چہرے پر نور عطا فرمائے۔
مسجد کو بھر دو جیسے جمعے میں بھر جاتی ہے. خالی گھر پر رہتے ہو مسجد کی طرف لائن لگا دو. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. پتہ یہ چلا اگر کامیابی چاہتے ہو تو گھروں میں کامیابی نہیں ملے گی, دفتروں میں کامیابی نہیں ملے گی. اگر کامیابی ملے گی تو اللہ کی بارگاہ میں ملے گی. کاروبار بھی ہوتا رہے, تجارت بھی ہوتا رہے, اور اللہ کی عبادت بھی ہوتی رہے. اسی حال میں دنیا سے چلے جائے. حضرات محترم, اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. نمازیں پڑھنا, نمازیں سمجھ گئے آپ, نمازیں پڑھو گے تو چہرے پر نور آئے گا. نمازیں پڑھو گے کاروبار میں برکتیں ہوں گی. نمازیں پڑھو گے گھر میں برکت ہوگی. نماز پڑھو گے اولاد کی عمر میں برکت ہوگی, ماں باپ کی عمر میں برکت ہوگی. اللہ بیماریوں سے دور کر دے گا. نماز پڑھو گے تو گناہوں سے دور ہو جاؤ گے. پہلی بات یہ ہے کہ نماز پڑھنا شروع کر دو. اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.